سب سے پہلے پاکستان، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ۔ ناظرین، اس وقت بات کریں گے پی ایچ اے کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پی ایچ اے ایک ایسا محکمہ ہے جس کا کام لاہور شہر کو اور خاص طور پہ پنجاب کو جو ہے وہ خوبصورت بنانا ہے، گرینری میں ہی اضافہ کرنا نہیں ہے، بلکہ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی جو ہے وہ جتنے بھی ہمارے پاس پارکس موجود ہیں ان کی تزئین و آرائش سے لے کر ان کی حفاظت تک کی ذمہ داری جو ہے وہ پی ایچ اے کی ہے۔ لیکن پی ایچ اے اپنا اس ادارے میں، یہ ادارہ ایک محکمہ جو ہے وہ کتنا ذمہ دار ہے اور کتنی ذمہ داری سے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے، یہ میں آج آپ کو ذرا اس کا ایک چھوٹا سا رنگ دکھاؤں گی، کیونکہ ایک پہلو جو ہے وہ اجاگر کروں گی۔ ویسے تو پی ایچ اے کے حوالے سے بہت سے پروگرام کرتی آئی ہوں، لیکن آج جو خاص طور پر جس پہ انڈیکیشنز ہیں یا جو ہمارے پاس ایک خبر آئی ہے وہ یہ ہے جناب کہ یہ جو ان کی انتظامیہ کی نااہلیاں ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور زون 6 انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے پبلک پارکس کے آدھے حصے پر جو ہے وہ قبضہ ہو چکا ہے جناب۔ اور دوسری جانب پی ایچ اے شعبہ مارکیٹنگ اپنا سال 2024 اور 25 کا ہدف حاصل کرنے میں ناکام نظر آئی ہے۔ یہاں 2025 کے ٹارگٹ ریونیو کو اب تک صرف 60% حاصل کر پائی ہے، جبکہ ماہ جون کی اگر بات کر لیں تو زون 6 انتظامیہ کی نااہلی کہہ لیں یا مبینہ ملی بھگت ہے کہ ٹکہ چوک جو ہے جوہر ٹاؤن میں واقع ٹکہ پلازا پبلک پارک کے ایک حصے پر قبضہ کر کے پارکنگ ایریا بنا دیا گیا ہے، اور پارک کا گرین ایریا ختم کر کے جو ہے وہ ٹف ٹائل لگا دی گئی ہیں وہاں پر۔ پھر پلازے کی تعمیر کے وقت پارک میں لگے درخت بھی کاٹ دیے گئے ہیں، اور ساتھ میں ایک جانب وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات پر موسمیاتی تبدیلیوں کے پیش نظر جو ہے وہ درخت لگانے کی ہدایات جاری کی جا رہی ہیں، تو دوسری طرف پی ایچ اے کا جو ٹکہ چوک پر واقع باقاعدہ طور پر ایک خوبصورت پارک تھا جس کو کبھی پارک کا نام دیا جاتا تھا، وہاں پر جو ہے وہ ایک آدھا حصہ قبضہ گروپ نے لے لیا ہے اور آدھے حصے میں جو ہے وہ انہوں نے ٹائلز لگا دی ہیں۔ اچھا، یہ صرف یہ ٹکہ چوک جوہر ٹاؤن کی بات نہیں ہے، آپ سروسز ہاسپٹل کے آس پاس اور شادمان مارکیٹ میں جو ہے وہ اگر دیکھ لیں پی ایچ اے کے پارک میں، تو وہاں پر بھی کمرشل اس کو کر دیا گیا ہے، وہاں پہ بھی اجڑا ہوا پارک جو ہے وہ منظر پیش کر رہا ہے، اور وہاں پر ان جو کینٹین والے ہیں، جو وہاں پہ ڈھابے والے ہیں، انہوں نے بالکل تباہ برباد کر کے رکھ دیا سارا معاملہ، گند ہی گند پڑا ہوا ہے، نہ پارک کی صفائی کے انتظامات ہیں، نہ وہاں پہ گراس ہے، نہ پھول ہیں، نہ کچھ ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جی پی ایچ اے جو ہے وہ اپنے کاموں میں بڑا بیسٹ ہے اور بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ تو کہاں کام اچھا کیا جا رہا ہے، کدھر اچھا کام رہا ہے، ذرا دکھا دیں ہمیں بھی، تاکہ ہمیں بھی سمجھ آ جائے کہ پی ایچ اے جتنا ریونیو اکٹھا کرنا تھا 2024 اور 25 میں وہ بھی نہیں کر پایا، اپنا ہدف بھی کمپلیٹ نہیں کر پائے، آخر آپ کر کیا رہے ہیں، سوال تو بنتا ہے۔ تو جناب آئیے پہلے سلمان شاہ کی رپورٹ دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد سلمان شاہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، باقی کی تفصیلات اور کہاں کون سی جگہ پر بے ضابطگیاں، پی ایچ اے کی نااہلیاں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں، ساری انڈیکیشن بھی دیں گے، اور زون 6 کی بات جو ہے وہ اس میں اہم ترین ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ پی ایچ اے لاہور انتظامیہ کی نااہلیاں آئے روز سامنے آ رہی ہیں۔ پی ایچ اے زون 6 انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے پبلک پارک کے آدھے حصے پر قبضہ کر لیا گیا، تو دوسری جانب پی ایچ اے شعبہ مارکیٹنگ اپنا سال 2024-25 کا ہدف حاصل کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ پی ایچ اے شعبہ مارکیٹنگ میں سال 2024-25 کے ٹارگٹ کا ریونیو اب تک صرف 75% حاصل کر پائی ہے، جبکہ جون ختم ہونے میں چند دن باقی ہیں۔ پی ایچ اے زون 6 انتظامیہ کی نااہلی یا مبینہ ملی بھگت سے ٹکہ چوک جوہر ٹاؤن میں واقع ٹکہ پلازا انتظامیہ نے پبلک پارک تباہ کر ڈالا، پبلک پارک کے حصے پر قبضہ کر کے پارکنگ ایریا بنا ڈالا، جبکہ پارکنگ کا گرین ایریا ختم کر کے ٹف ٹائل لگا دی گئی ہیں۔ ایک جانب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے احکامات پر موسمیاتی تبدیلیوں کے پیش نظر درختوں کی شجرکاری کر کے گرین ایریا بڑھانے پر خاص توجہ دی جا رہی ہے، تو دوسری جانب نجی پلازا انتظامیہ نے پبلک پارک کے آدھے حصے پر قبضہ کر کے ٹف ٹائل لگا دی۔ پبلک پارک کو ختم کرنے کے ساتھ شہریوں کی گزرگاہ کو بھی بند کر دیا گیا۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پلازا کی تعمیر کے دوران پلازا کے آگے پبلک پارک کے ساتھ ایک راستہ بھی گزر رہا تھا، جس کو پلازا انتظامیہ کی جانب سے بعد میں بند کر دیا گیا۔ جی ناظرین، رپورٹ آپ نے دیکھ لی ہے، اور باقاعدہ طور پہ پی ایچ اے اس وقت کس طرح کی نااہلیوں میں ملوث ہے، یہ ساری روداد، یہ ساری باتیں جو ہے وہ میں آپ کو گاہے بگاہے اپنے ڈیلی آپ میرا یہ پروگرام دیکھتے ہیں کوہ نور نیوز پر، میں اس میں بتاتی رہتی ہوں تمام محکموں کی کارکردگیاں، بے ضابطگیاں، اسی لیے پی ایچ اے کا بھی ذکر آ رہا ہے کہ محکموں کی کارکردگی اور بے ضابطگیوں پہ یہ پروگرام ہے، عوام کا پروگرام ہے، اور عوام کو جہاں جہاں مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا، یا ہمارے حکومتی ادارے یا محکمے جو حکومت سے اچھا خاصا ریونیو جو ہے وہ اکٹھا کرتے ہیں تو حکومت کو دیتے کیا ہیں،
اور حکومت ان کو اکوموڈیٹ کرتی ہے, تو یہ حکومت کو کیسے اکوموڈیٹ کر رہے ہیں, یہ ہمارے ملکی خزانے کو کس حد تک نقصان پہنچا رہے ہیں اور کرپشن کس حد تک ہے. یہ ساری باتیں ہمارا فرض ہے کہ ہم اعلیٰ حکام تک پہنچائیں, بلکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ تک پہنچائیں. اس پروگرام کو کرنے کے پیچھے کسی کے ساتھ کوئی ذاتیات نہیں ہے, کوئی معاملات نہیں ہے, یا اس کو کرنے کے پیچھے کوئی جو ہے وہ ہماری ویوز گین کرنے کا معاملہ نہیں ہے. یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو محکمے بنائے گئے ہیں وہ اپنی کارکردگی پر غور کریں اور کرپشن کو بند کریں. پاکستان کے محکمے جب تک جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ نہیں چلیں گے تب تک ہم اپنا فرض ادا نہیں کر پائیں گے. جس کو جو نوکری جو سیٹ ملی ہے وہ بیٹھ کر اپنا فرض ادا کرے. ہم یہی چاہتے ہیں اور یہی ہمارا موقف ہے. تنقید برائے تنقید نہیں, تنقید برائے اصلاح میرا موقف ہے. تو آئیے, سلمان شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے, ہمارے رپورٹر ہیں, پی ایچ اے کی بیٹ کرتے ہیں اور باقاعدہ طور پہ پی ایچ اے کے اندر کی تمام تر خبریں جو سلمان کے پاس ہوتی ہیں, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, ثبوت اور دلائل سمیت ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں, ہم تب پروگرام کرتے ہیں. سلمان مجھے بتائیے گا, زون 6 کی بات ہو رہی ہے اور زون 6 کی انتظامیہ جو ہے وہ نااہلیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, کمرشلائزڈ کر دیا ہے, لوگوں کو جو ہے وہ ایسے دان کیا جا رہا ہے, وہاں پر جو ہے ٹائلیں لگا دی گئی ہیں. یہ پارک کا کیا حال کیا گیا اور یہ کس سے پوچھ کے کیا گیا ہے, کس نے اجازت دی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبیہ بہت شکریہ. یہ بھی اگر دیکھا جائے تو ایک پبلک ایشو ہے, کیونکہ جو پارکس ہوتے ہیں, گرین بیلٹس جو ہوتے ہیں, یہ عوام کے لیے بنائے جاتے ہیں کہ عوام پارکس میں, گرین بیلٹس میں اپنی سیر و تفریح لی جائے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو لاہور کی متعدد گرین بیلٹس جو ہیں وہاں پہ آپ کو تجاوزات مافیا کا راج نظر آئے گا. آپ جو کنال روڈ ہے اس کی شاہراہ سے جب آپ گزریں, اس کے علاوہ جوہر ٹاؤن کی, اقبال ٹاؤن کی, شادرہ کی, پورے لاہور میں آپ جہاں پر بھی دیکھیں آپ کو متعدد ایسی جگہ نظر آئیں گی جہاں پہ گرین بیلٹس پر جو تجاوزات مافیا ہیں, یا چھوٹے پارکس جو ہوتے ہیں وہاں پہ تجاوزات مافیا نے اپنا راج قائم کر رکھا ہے. ایک الگ سلطنت ہے ان کی وہاں پہ. کسی عام شہری کو وہاں پہ بیٹھنے نہیں دیتے, کسی عام شہری کو وہاں پہ کھڑا نہیں ہونے دیتے. تو اس طرح کے معاملات بھی ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ زون 6 ہے اور یہ جوہر ٹاؤن ٹکا چوک ہے, اور ٹکا پلازا ہمارا بڑا مشہور ہے. آج سے تقریباً کوئی 1 سال قبل اس کی تعمیر شروع ہوئی تھی, تو اس کی بھی فوٹیج جو ناظرین ہیں ہماری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں, اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ واضح فرق ہے. پارک کا ایک حصہ جو ہے وہ جو نجی پلازا ہے, جو ٹکا پلازا انتظامیہ ہے, ان کی جانب سے مبینہ طور پہ اس کو کور کر لیا گیا تھا. وہاں پہ جو ٹف ٹائر لگا کے اس کو پکا کر دیا, پختہ کر دیا گیا ہے. پھر اس کے ساتھ ہی ایک راستہ گزرگاہ تھی, کیونکہ وہ ایل ڈی کے انڈر ہے علاقہ, جو ساتھ گزرگاہ تھی, اس گزرگاہ کو بھی جو انتظامیہ ہے, پلازا انتظامیہ, انہوں نے اس کو ختم کر دیا ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی ہوا یہ ہے کہ ایک جانب تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی ہدایت پر, اور ہماری جو وزیر ہیں ماحولیات کی مریم اورنگزیب, جی, ان کی ہدایت پہ پورے پنجاب کے اندر جو گرین ایریا ہے اس کو بڑھانے پہ اقدامات کیے جا رہے ہیں. بالکل کیے جا رہے ہیں. اور درختوں کے کٹاؤ پہ سخت سزائیں ہیں. ہماری جو عدالتیں ہیں ان کی جانب سے احکامات ہیں کہ گرین بیلٹ پر آپ گاڑی کھڑی نہیں کر سکتے, جو پارکنگ اگر کی ہوگی تو اس کو آپ نے جرمانہ کرنا ہے, درخت کاٹنے پہ آپ نے اس کو فائن کرنا ہے. مطلب ایک طرف وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ لاہور شہر کو خوبصورت بنانے کے حوالے سے کام کرنا چاہ رہی ہیں, ہدایات جاری کی جا رہی ہیں, اور دوسری طرف انتظامیہ کی یا نااہلیاں اور غفلتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. تو یہ ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ جہاں پر ایک وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ملک کو, ایک اپنے صوبے کو خوبصورت بنانے کی کوشش کر رہا ہے, اور دوسری طرف ایک ادارہ, ایک محکمہ جس کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے خوبصورت بنانا ہے, جس نے اپنے پارکوں کی حفاظت کرنی ہے, جس نے اس کو کمرشلائز نہیں کرنا ہے, جس نے عوام کے لیے جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, وہ اتنی نااہلی کا مظاہرہ کر رہے ہوں. تو یہاں پر جو ہے وہ ایک بڑا ایکشن میں سمجھتی ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے بنتا ہے. تو ایسا کیوں نہیں ہوا اب تک, یہ باتیں جو ہے وہ ان تک کیوں نہیں پہنچی؟ نبیہ بالکل ان تک یہ پہنچی ہوں گی, یا متعدد بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نشاندہی کرتے ہیں, جو ہماری پی ایچ اے کے افسران ہیں اس چیز کو کسی طریقے سے اس کو کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس کو ہم چھپا لیں, یہ چیز ظاہر نہ ہو, کسی ہمارے اعلیٰ افسران تک نہ جائے. میں نے بھی آپ سے ذکر کیا ہے کہ انفارچونیٹلی جو ایک گرین بیلٹ ہے جو کہ پبلک پراپرٹی ہے, آلریڈی آپ یہ دیکھیں کہ نبیہ جوہر ٹاؤن کے اندر چیزیں کمرشلائز ہو رہی ہیں, وہاں پہ جو گرین ایریا کم ہو رہا ہے. چلے آپ نے اگر گرین ایریا کم کرنا ہے ٹھیک ہے, اگر وہ آپ کی اپنی پراپرٹی ہے, آپ نے وہاں پہ کوئی پلازا بنا رہا ہے, میں گھر بنانا ہے, وہ آپ کی ثوابدیدگی ہے, آپ کتنا گرین ایریا چھوڑتے ہیں اور اس پہ بناتے ہیں. لیکن پھر بھی جو قوانین بڑے سخت ہونے جا رہے ہیں آگے آنے والے دنوں میں. اب نبیہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو
पार्क का एक हिस्सा है, उसे हम पब्लिक, आपसे पब्लिक पार्क भी कह सकते हैं, छोटा सा एक पार्क टाइप बना हुआ था, ग्रीन बेल्ट कह लें आप उसे। लेकिन मेरे जो देखने में आया है कि वो एक छोटा सा एक पार्क था, उसको एक हिस्सा इन्होंने उड़ा दिया है, वहाँ पे टफ टायर लगा दी हैं और पार्किंग हो रही है। जो प्लाजा इंतज़ामिया है वो जनाब बजाय इसके कि वो पार्किंग जो है वो प्लाजे के बेसमेंट में बनाती, कि वहाँ पे पार्किंग के लिए कोई जगह मुख्तस करती, प्लाजा के अंदर कोई जगह रखी जाती, तो उन्होंने बजाय उसमें बाहर ही पार्किंग कर दी। तो कहा जी हमने जगह ज़रूर छोड़नी है, ये सरकार की जो जगह है इसलिए है कि वहाँ पे पार्किंग करवाई जाए। तो वो ठीक है नबिया, लेकिन आपने जो ग्रीन एरिया आपने पुख्ता कर दिया है उसका जवाब दे कौन है? मुतलका प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो वहाँ पे डायरेक्टर हैं हॉर्टिकल्चर के, वो कहाँ पर थे? जो वहाँ का सुपरवाइजर है हॉर्टिकल्चर का, वो कहाँ पे था? मतलब जिनका वहाँ पे काम है, ड्यूटीज़ हैं देखना कि पार्क की सूरत हाल क्या है, ग्रीन बेल्ट की सूरत हाल क्या है, वहाँ पे कब्जा तो नहीं किया जा रहा, वहाँ पे गंदगी तो नहीं है, हॉर्टिकल्चर का काम वहाँ पे भरपूर तरीके से रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहा है, ये देखना जिनकी जिम्मेदारी है वो ही चुप साध के बैठे हुए। इसका मतलब ये है कि जो मुतलका इंतज़ामिया है उसमें बराबर की शरीक है। अगर शरीक नहीं तो मुझे ये बताएं कि एक लंबा अरसा लगा होगा, कि तकरीबन 1 साल का अरसा लगा होगा इस प्लाजा को बनने में, उस दौरान डिफरेंट जो डायरेक्टर है हॉर्टिकल्चर के वो चेंज हुए, जो सुपरवाइजर हॉर्टिकल्चर का वहाँ पे आया, जो भी है उसको चाहिए नहीं था कि निशानदेही करता? क्या कब्जा करा देना ही नबिया मकसूद था? क्या ऐसा था कि वहाँ पर कब्जा हो जाए और जो हुकाम बाला है उनको आप इतला ना दे? अब नए डीजी पीएचए आए हैं मंसूर साहब, अच्छा, मैं उनसे भी डिस्कस करूंगा। जो साबका डीजी थे उनसे मैंने शेयर की थी, लेकिन वो क्योंकि उनका ट्रांसफ़र हो चुका है, अब मंसूर साहब जो नए डीजी पीएचए आए हैं, होपफुली उम्मीद करते हैं कि मैं उनसे डिस्कस करूंगा। और एडीजी साहब के तो एडीजी नहीं, तो जब भी किसी महकमे का कोई भी डीजी आता है तो वो जो रिलेटेड रिपोर्टर्स होते हैं मुख्तलिफ चैनल्स के, और आपकी एक तो रिपोर्टर एसोसिएशन भी है पीएचए के हवाले से, आप उसके जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो आप इनसे मीटिंग नहीं करते या आपको बुलाकर जो है वो आगाह नहीं करते या आपसे कोई डिस्कशन नहीं करते कि आगे इनकी क्या प्लानिंग्स हैं, ये क्या करना चाहते हैं? मतलब हमारा पाकिस्तान वाहिद कंट्री है जहां पर हम काम करने को प्रेफरेंस नहीं देते और आराम करने को प्रेफरेंस देते हैं। आए दिन हम यहाँ पे डीजी चेंज कर देते हैं, आए दिन हम यहाँ पे डायरेक्टर चेंज कर देते हैं, आए दिन हम यहाँ पर जो है वो जो इनके क्या मुअव्विन होते हैं वो चेंज कर देते हैं, और फिर उसके बाद जी कहते हैं अभी वो नए आए हैं, अभी वो समझ रहे हैं, अभी उन्हें समझने में टाइम लगेगा। तो पहले समझ के आया करें, क्या समझने में जो उनको टाइम लगेगा उन्हें समझा के भेजा करें। ट्रेनिंग मतलब क्या, मुझे नहीं समझ आती ये क्या मामला है, ये किस किस्म का निजाम है कि जिसमें जो बंदा आके बैठता है उसको 2 साल समझने में लग जाते हैं जी अभी नए आए हैं। नबीहा आपकी बात भी खत तक दुरुस्त है, लेकिन क्योंकि ब्यूरोक्रेसी डिफरेंट डिपार्टमेंट से होकर आती है, अब जो डीजी पीएचए आए हैं, इससे पहले डीजी लोकल गवर्नमेंट भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं, डीजी मादनियात भी रह चुके हैं। तो जब ये किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम उसको समझने में लगता है कि अब इस तरह पीएचए जो है नबिया ये देखने में, महकमे कैसे चलेंगे? मैं वही गुजारिश है आपसे, तो फिर किसी को टिक के काम करने देना। पीएचए जो है इसमें सिर्फ पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी नाम तो ये है, लेकिन इसमें डिफरेंट जो है शोबे बने हुए हैं, जिसमें हॉर्टिकल्चर का है, मार्केटिंग है, कोऑर्डिनेशन है, मॉनिटरिंग एंड ऑपरेशन है, इंजीनियरिंग है, स्पोर्ट्स है, सर डिफरेंट जो है यहाँ पे शोबे हैं कि मतलब ऐसे ही जो है वो कहीं से भी किसी भी महकमे से उठा के किसी भी महकमे में जो है एडजस्ट कर दो, ऐसा होता है। मामला यहाँ पे ये है, यहाँ पे जो मनपसंद अफसरान हैं उनको अच्छी सीटों से नवाज दिया जाता है, और जो काबिल अफसरान होते हैं उनको ये साइड लाइन लगा देते हैं, इनको साइड पे कर देते हैं कि जी आप यहाँ पे बैठ जाएं, आप ओएसडी हो जाएं, आप एडमिन को रिपोर्ट करें, या उनको कोई भी छोटा एरिया दे देते हैं। और जो यहाँ पे सिफारशी अफराद होते हैं वो ऑन पे स्केल बड़ी बड़ी अच्छी पोस्ट पर बैठ के अपनी जो सीटों का मजा आप निकाल के लाए हैं ना Zone 6 की नाअहली, जी, तो अभी तक जो है वो ये किसी मुअव्विन को क्यों नहीं पता चल सका, ये किसी डायरेक्टर को क्यों नहीं पता चल सका कि Zone 6 वाले जो है वो नाअहल हैं और वो जो है वो नाअहलियां जो है वो कर रहे हैं। मैं शादमान में जो है वो मैंने विजिट की ना मार्केट, मुझे अंदाजा हो गया कि यहाँ पीएचए के जो है वो पार्क का क्या हशर हुआ है, और बहुत सारे जो है वो एरियाज होंगे जहां हमने विजिट नहीं किया और वहां पर भी यही हालात होंगे। तो मुझे आप एक बात बताएं, कब पता चलेगा हमें? क्या हमें पता नहीं है? पता सबको है, ठीक नहीं करना। तो ये क्यों वजीर आला के जो है वो अहकामात की धज्जियां उड़ा रहे हैं?
وہ ایک خاتون ہونے کے ناطے جو ہے وہ خوبصورت بنانے پر جو ہے وہ زور دے رہی ہیں کہ ملک کو خوبصورت بنایا جائے, میں اپنے صوبے کو خوبصورت بناؤں, میں ایک اچھی وزیر اعلیٰ, ایک اچھی کارکردگی جو اپناؤں, اور ٹیم آگے سے یہ کام دکھائے تو کیا فائدہ؟ مجھے بتائیں. ان کے کام پہ تو سارا پانی پھیر دیا, انہوں نے تو کہہ دیا, جاری کر دیا اپنا حکم نامہ, تو ان کے حکم کی تعمیل ہی نہ ہو تو بات کہاں سے جو ہے وہ, تو پھر جو حکم کی تعمیل کرنے والے لوگ نہیں نکال کے باہر پھینکیں ان کو, ان کی جگہ جو ہے وہ بھرتی کریں نا ایسے لوگوں کو جو ہاتھوں میں ڈگریاں لے کر جو ہے وہ چائے کے ڈھابے لگا رہے ہیں لیکن کیپیبل ہیں, سنسیئر ہیں اپنے کام کے ساتھ. ایمانداری کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا, ایمانداری ایک برانڈ ہے, ایمانداری ہر بندے میں نہیں ہوتی, ایمانداری اس میں ہی ہوگی جو برانڈڈ آدمی ہوگا. تو برانڈڈ آدمی بٹھائیں نا سیٹوں پر. آپ کے برانڈڈ آدمی پاکستان میں کیا کہیں چلے گئے ہیں؟ کہیں نہیں گئے, یہیں پر ہیں. ایماندار لوگ ہمارے پاس موجود ہیں, ہم ایماندار لوگوں کو بیٹھنے نہیں دیتے. بیسیکلی ہمارے مسائل ہیں, ہم کرپشن کرنے والے لوگوں کو جگہ دیتے ہیں. ہمارے محکمے تباہ ہو چکے ہیں اس وقت, ہمارے محکموں میں کام کرنے والے لوگ لیزی ہو چکے ہیں, وہ کام کرنا نہیں چاہتے ہیں. 10-10 12-12 دن تو ان کو جو ہے وہ صرف چائے پانی اور جو ہے وہ لوگوں سے ملنے جلنے میں لگ جاتے ہیں. میں دیکھتی نہیں ہوں آپ کے سارے محکموں کے حالات جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں. ہم روزانہ جو ہے وہ میں پروگرام کرتی ہوں, 7 days in a week میرا یہ پروگرام چلتا ہے پورا سچ, اور ہر دن جو ہے وہ ایک نئی باضابطگی, ہر دن ایک نئی جو ہے وہ کارستانی کسی نہ کسی محکمے کی. تو کیا ہو رہا ہے؟ نااہل لوگ بٹھائے ہوئے ہیں, آپ اہل لوگوں کو بٹھائیں سیٹوں پر, کام چلے. پی ایچ اے تو اس قدر جو ہے وہ ڈاؤن فال کی طرف جا رہا ہے. پی ایچ اے کے ڈائریکٹرز اتنی کرپشن میں جو ہے وہ ملوث ہیں, سب جانتے ہیں, اس کے باوجود بھی ان کو بٹھا رکھا ہے. ایسی کیا ہماری مجبوری ہے کہ ہم کرپشن کرنے والے لوگوں کو سائڈ پر نہیں کر سکتے, ہم کرپشن بند نہیں کروا سکتے؟ وزیر اعلیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, ان کا ایک حکم ہے, اور جو ہے وہ کام کرنے والا انسان جو ہے وہ اپنی سیٹ پر آ جائے گا, اور یہ نااہل لوگ جو ہے وہ سائڈوں پر اپنے گھر جا کے بیٹھے بہت عیاشی کر لی. اگر جو کام نہیں کرنا چاہتا اس کو اٹھا دیں, کام کرنے والے بندے کو بٹھائیں, وہ ایک دن آپ کا نام روشن کرے گا, وہ ایک دن آپ کے جو ہے وہ ادارے کو بلندیوں پہ پہنچا دے گا. کوئی 4 بندے بھی کام کرنے والے ہوں نا کسی آرگنائزیشن میں, تو آرگنائزیشن جو ہے وہ زمین سے آسمان پہ پہنچ جاتی ہے. صرف 4 بندے سنسیئر ہوں اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ, اپنے محکمے کے ساتھ. یہاں کون سنسیئر ہے مجھے بتائیں؟ 4 بندے بھی نہیں سنسیئر, آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کو جو ہے وہ بتاتے رہتے ہیں ایسے کرپشن کرنی ہے, ایسے کرپشن کرنی ہے, یہ کرپشن کرنی ہے. پی ایچ اے میں تو میں نے یہی دیکھا, میں نے تو اور کچھ نہیں دیکھا پی ایچ اے میں. مجھے بتا دیں کوئی کارکردگی دکھا دیں کہ جو ہے وہ پی ایچ اے نے کوئی کارکردگی دکھائی ہے. سلمان اس طرح کیسے چلے گا مجھے بتائیں نا. یہ اب یہ زون 6 کے بارے میں جو آپ ایک رپورٹ بنا کے لائے ہیں, یہ کیا ان کو پتا نہیں ہے؟ جو نئے ڈی جی صاحب آئے ہیں یا اور لوگ آئے ہیں, ان کو نہیں پتا؟ آج کے پروگرام سے تو چلے پتا چل جائے گا نا ان کو. دیکھیں نبیہا, میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ ابھی ریسنٹلی ڈی جی پی ایچ اے منصور احمد نے ڈی جی پی ایچ اے کا چارج سنبھالا ہے, اور وہ وزٹ کر رہے ہیں. مجھے کمپیوٹر آفیسر ہیں کافی ڈفرینٹ ایریاز جو ہے وزٹ کر رہے ہیں لاہور کے ہارٹیکلچر کے حوالے سے. انہیں 1-2 میٹنگز بھی کی ہیں مختلف ڈائریکٹر صاحبان کے ساتھ, ان کو گائیڈ کیا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, ان کی ڈیوٹیز لگا دی نا, کیا مجھے یہ چیزیں چاہیے. تو ان کے علم میں انشاءاللہ یہ بات میں نے پی آر او پی ایچ اے نبیل علی ہیں, نبیل وہ بھی ڈی جی پی آر سے ہیں, قابل افسر ہیں. میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ یار آپ میری ملاقات کرائیں ڈی جی پی ایچ اے سے, ٹائم رکھیں, اور آپ بھی شیئر کر لیں ڈی جی پی ایچ اے کے ساتھ ہی میری سٹوری, کیونکہ یہ پبلک انٹرسٹ میں ہے یہ چیز کہ وہاں پہ جو پبلک کا ایک چھوٹا سا پارک تھا اس پہ قبضہ کر دیا گیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ نبیہ وہاں پہ تو ایک مرلے کی جگہ کروڑوں میں ہوتی ہے جو ایریا میں نے آپ کو بتایا. تو وہاں پہ اگر پارک ہے کہ انہوں نے اس پہ ٹف ٹائر لگا دی, اپنے قبضے میں لے لیا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کروڑوں روپیہ تو انہوں نے, کروڑ روپے کی مالیت پہ جو مالیت تھی کروڑ روپے کی, اس پہ انہوں نے قبضہ کر لیا. اب اس پہ ڈی جی صاحب کیا ایکشن لیں گے, لیکن سب سے پہلے اس ایکشن سے پہلے جو انہوں نے پلازا انتظامیہ کے خلاف لینا ہے, جو متعلقہ ڈائریکٹر ہے اور ہارٹیکلچر سپروائزر ہے, اس کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے کہ اس پورے سال کے اندر کون ہارٹیکلچر سپروائزر رہا ہے, اس کا کام ہوتا ہے وزٹ کرنا. کون ڈائریکٹر ہارٹیکلچر رہا ہے, اس کا بھی کام ہوتا ہے وزٹ کرنا, دیکھنا. یہ جو پبلک جو آپ کی گرین بیلٹس ہیں اور چھوٹی پارکس ہیں, یہ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر ڈائریکٹر اور ہارٹیکلچر سپروائزر کسٹوڈین ہے, ان کا ذمہ داری ہے کہ جا کے یہاں پر دیکھیں معاملات خراب ہو رہے ہیں, متعلقہ پولیس کو اطلاع دیں, متعلقہ آفیسر کو اطلاع دیں, ڈی جی پی ایچ او کو بتائیں کہ سر یہاں پہ آپ کا انوائرمنٹ کا محکمہ ہے, ان کو کچھ کہہ دو تو وہ اتنے بڑے بڑے فرے لکھ کر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ سب اوکے ہے, سب ٹھیک ہے. ادھر آپ جو ہے وہ اپنا ایئر کوالٹی انڈیکس چیک کریں تو وہ تباہی اور بدحالی کا شکار ہے.
ادھر آپ سے جو ہے وہ ایک یہاں پر موسم خراب ہو جائے، گرم ہو جائے، اتنا موسم گرم ہو چکا ہے لاہور شہر کا، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ ہائی ٹیمپریچر پہ اس ٹائم جو ہے وہ لاہور شہر کا ٹیمپریچر جا رہا ہے، آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ پودے نہیں لگاتے. پی ایچ اے کی رسپانسبلٹی ہے اچھے پودے لگانا، اس طرح کے پودے لگانا جو آکسیجن کو جو ہے وہ دیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ اپنے اندر جذب کریں. ایسے پودے لگائیں جن سے جو ہے وہ خوبصورتی میں اضافہ ہو. وہ چھوٹے چھوٹے پودے لگا کے وہ جو 50 سال میں کبھی جو ہے وہ اگنے ہیں، وہ پتہ نہیں کبھی اگنے بھی ہیں کہ نہیں اگنے، کیا کرنا ہے، وہ چند پھولوں کے پودے لگا کے خوبصورتی میں اضافہ کر کے اپنی رسپانسبلٹی سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کر دیا. وہ بھی مالی کر رہے ہیں بیچارے. مالیوں کو میں نے کام کرتے ہوئے جو ہے وہ دیکھا، بالکل دیکھا ہے. بھائی ڈائریکٹر صاحبان سے سوال تو کرے کوئی تو ایوان سے جو ہے وہ بندہ اٹھے، کوئی تو وزیر اعلیٰ کی ٹیم سے جو ہے وہ بندہ ان سے سوال کرے پی ایچ اے والوں سے کہ بھائی کیا تباہی اور بدحالی کا جو ہے وہ شکار کر دیا اس محکمے کو، کیا تماشا کیا لگا رکھا ہے انہوں نے پی ایچ اے میں، کیا کر کیا رہے ہیں. ان سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے. 2024-25 کے جتنا انہوں نے ریونیو اکٹھا کرنا تھا وہ کہاں گیا ریونیو، کس کی جیب میں جا رہا ہے. حکومت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، خزانے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، محکمے چلا رہے ہیں بیٹھ کے، لوگوں کی سیلریاں جو ہے وہ یہ روک لیتے ہیں، معصوم لوگوں کو جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں، مالیوں کو تنگ کرتے ہیں جو کام کر رہے ہیں. چھوٹا بندہ کام کرتا ہے، آپ کو پتا ہے بڑا بندہ کوئی کام نہیں کرتا، وہ سیٹ پہ بیٹھ کے صرف آرڈر جاری کرتا ہے. انہیں کام کرنا سکھائیں، ان کو ایسیوں سے نکال کے نا ذرا سڑک پہ نکالیں، ان کو پتا چلے کہ یہ انسپیکشن کریں جا کے یہ کون سے کام کر رہے ہیں. 2 دن میں بندہ جو ہے وہ، آپ کو ایک عالیشان مکان مل جائے نا تو آپ اسے 25 سیکنڈ میں اپنے نقشے سے جو ہے وہ بگاڑ سکتے ہیں، 25 سیکنڈ میں. اور اگر آپ کو جو ہے وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی ملے نا تو آپ اس کو اس 25 سیکنڈ میں ہی جو ہے وہ کسی اچھی جو ہے وہ چیزیں رکھ کے وہاں پر اس کو جو ہے وہ خوبصورتی میں تبدیل کر دیتے ہیں. تو اگر یہ تباہی اور بدحالی پی ایچ اے کی طرف سے ہو رہی ہے تو ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں نااہل لوگوں کو ہٹا کے اہل لوگوں کو سیٹوں پہ بٹھانا ہوگا. میرا آج کا پروگرام اس لیے بھی جذباتی تھا کہ اب بہت ہو چکی ہے. میں نے پی ایچ اے کے 100 سے اوپر پروگرام کر لیے ہیں، ان کی نااہلیت روزانہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب کیا کریں، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ہمیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ پی ایچ اے کے محکمے سے ایسے ڈائریکٹرز کو نکالا جائے جو کام نہیں کرنا چاہتے ہیں، جو کرپشن کر رہے ہیں، جو سرکاری محکمے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جو اس کو جو ہے وہ خسارے میں لے کے جا رہے ہیں. ان کو نکال کے باہر ان کو بٹھائیں سکون سے، یہ جائیں جا کر اپنے گھر آرام کریں. سارا دن یہ جو ہے وہ مالیوں کو اپنے گھروں میں لے جا کر جو ہے وہ نوکر ملازم بنا کے کام کرواتے ہیں. میرے پاس ان کی ساری رپورٹیں ہیں اندر خانے ذرائع کے ذریعے، ہمارے پاس بہت خبریں وہ ہم بتاتے بھی نہیں ٹی وی پہ، لیکن یہ میں نے تھوڑی سی بات بتا دی ہے، اس سے اور بڑی باتیں بھی میرے پاس ہیں لیکن وہ میں نے ابھی پروگرام میں بتائی نہیں ہے. مجھے بریک لینی ہے کیونکہ اب بریک ہی بنتی ہے، تو بریک لے لیتے ہیں. بریک کے فوری بعد جو ہے وہ واپس ایک اور اہم اور خاص موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں. میرے ساتھ رہیے گا.